ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم وصدق الله العلي المرسلين والحمد لله رب العالمین. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا روزانہ کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے مختلف عنوانات سے. آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ ہے، اور آج کی رات جو ہوگی دن گزرنے کے بعد، جس کو شب لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس میں قرآن نازل ہوا ہے. آج وہ جو اعمال شب قدر کی راتیں ہیں، شب 19، شب 21، شب 23، الحمدللہ آج کا دن وہ پہنچ گیا. اور انشاءاللہ آج رات میں تمام مومنین کرام، تمام مومنات، تمام ہمارے بہن بھائی دوست احباب، یہ سب کے سب اعمال شب قدر میں مشغول ہوں گے. آج کی رات جو ہے وہ عبادات کی رات ہے، لوگوں کو معاف کر دینے کی رات ہے، صلہ رحم کی رات ہے. اگر کسی نے کوئی خطا کی ہے تو اس کو معاف کر دینے کی رات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم بھی معافی مانگے ہیں نا اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی. جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی کس سے؟ کریم سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے. تو ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات پروردگار عالم اپنی تمام تر خیر و برکات ہم پر نازل فرمائے، اپنا کرم ہمارے ساتھ شامل حال کرے، ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہماری توبہ کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، تو یہ بھی تو ضروری ہے کہ آج کی رات اس سے معافی مانگنے سے پہلے ہم اپنے دوست احباب اقارب یا کوئی بھی مومن ہو، اگر اس سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں تو ہم اپنے تعلقات اس سے بہتر کریں. اگر اس سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اسے معاف کریں، ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس سے معاف کرائیں. اس کے بعد اس کی بارگاہ میں، پروردگار تیری بارگاہ میں اس وقت آیا ہوں کہ جب میں نے تمام مومنین کو معاف کر دیا، اپنا حق ختم کر دیا، اور میں نے ہر ایک سے اپنے تعلقات جو ایک مومن کے دوسرے مومن سے ہونے چاہیے ان کو استوار کر لیا. میرے اعز و اقارب ان سب کو میں نے جو ہے وہ معاف کر دیا، اور میں نے سب سے جو ہے وہ آج دوستی کر لی ہے تاکہ کل میرے مرنے کے بعد مجھے وہ اچھے الفاظ سے یاد کریں. اب جب آپ اس جذبے کے تحت کہ آپ نے اپنے مومنین سے دوستی کا راستہ استوار کر لیا، مومنین سے اپنی معافی مانگ لی، اب جب اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو یقیناً وہ بھی نظر کرم آپ کی طرف کرے گا، آپ کے جذبے کی قدر کرے گا. اور اس سے پہلے وہ اپنا رحم و کرم، میرے بندے تو نے بندے ہو کر کے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو میں تو رب ہو کر کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں گا، تیری خطاؤں کو معاف کروں گا، تجھے آج کی رات جو ہے خیر و برکات کا منبع بنا دوں گا. اس جذبے کے تحت سامعین کرام ہماری آج کی جو گفتگو ہوگی وہ قرآن مجید پر ہوگی، کیونکہ آج کی رات قرآن مجید نازل ہوا ہے. اس رات کے بارے میں کوئی بندہ نہیں جانتا، جس کے لیے سورہ قدر نازل کیا، اور اسی سورہ کے اندر یہ فرمایا پروردگار عالم نے وما ادراک ما لیلۃ القدر.
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تم کیا جانو وہ رات کون سی رات ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اور کیوں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر ملائکہ اور روح الامین یہ نازل ہوتے ہیں، امر الہی لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اسی شب میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور جس شب میں قرآن مجید نازل ہوا ہو وہ تو ویسے بھی اپنی فضیلتوں کے اعتبار سے بلند ہو جائے گی۔ تمام کائنات کے احکامات، تمام واقعات اس کلام الہی میں ثبت کر دیے گئے ہیں۔ میں نے آج ابتدائی طور پر، مقدمے کے طور پر، ابتدائی سورہ بقرہ، جو الف لام میم سورہ بھی کہتا ہے، سورہ الف لام میم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابتدا جو ہے بسم اللہ کے بعد الف لام میم سے ہوتی ہے، تو میں نے انہی کی 3 آیتوں کو تلاوت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہر ایک کے، یہ راز و نیاز کی باتیں حبیب و محبوب کے درمیان وہ بہتر جانتے ہیں، مگر ہمارے مفسرین نے اور ہم اپنے ایمان کے ساتھ یہ کہ الف لام میم سے مراد جو ہے وہ آل محمد ہے، مگر جتنے بھی ترجمے آپ کو ملیں گے سب نے الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، الف لام میم ہی لکھ دیا ہے۔ یہ اس وقت ترجمہ میرے سامنے مولانا مودودی کا بھی ہے، مولانا ذیشان حیدر جوادی کا بھی ہے، اور دیگر علماء کرام کے بھی ہیں، ان سب نے الف لام میم کو بین ہی ویسے کے ویسے ہی رکھ دیا ہے قرآن میں، کوئی ترجمہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ابتدائی، وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں وہ انفاق کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں ہدایت کا لفظ مقصود تک پہنچا دینے والی ہدایت کی طرف اشارہ ہے، جو متقین کے علاوہ کسی بھی شخص کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، بعض مقامات قرآن مجید میں دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی جو آیات کی بھی تلاوت کی جائے، وہ بھی مقام ہے جہاں یہ کتاب جو ہے مومنین کی ہدایت ہے، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، کسی بھی شخص کو چھوڑا نہیں ہے، سب کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ جو اس کتاب کے پاس آئے گا، اس سے ہدایت لے گا، اس کو ہدایت ملے گی، اور جو ہدایت نہ لینا چاہے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ جانور ہیں، ان کو کوئی ہدایت کی ضرورت تھوڑی ہے، دوسری مخلوقات ہیں، ان کو ہدایت تھوڑی ہے۔ ہدایت تو صاحبان فہم، صاحبان عقل، صاحبان ہوش کے لیے ہے، جو سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی قوت رکھتے ہوں، جن کو فکر معاشی نہ ہو خالی، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ بنیادی 3 چیزیں بیان کر دی ہیں کہ قرآن ان 3 آدمیوں کے لیے ہدایت کرے گا، جو سب سے پہلے غیب پر ایمان رکھیں، اور نمازوں کو قائم کریں، اور انفاق کریں۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بنیادی چیزیں۔ واضح رہے کہ اسلام میں تقوی کے لیے ایمان بالغیب کے ساتھ نماز اور انفاق بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان کے بھروسے کے اوپر تقوی حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک عملی طور کے اوپر آپ مظاہرہ نہ کریں۔ قرآن مجید سے استفادہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے
बेशक कुरान मजीद हिदायत की किताब है, हिदायत देगा, लेकिन तक़वे के बाद, और तक़वा ईमान के साथ मशरूत है। ईमान मशरूत है नमाज के साथ, नमाज की कबूलियत मशरूत है इन्फाक के साथ। यानी बदनी और माली दोनों तरह की कुर्बानियों का मुतालिबा परवरदिगार आलम कर रहा है। तक़वा नहीं तो कुरान की हिदायत का फ़ायदा भी नहीं है। और ये कुरान और अहले बैत का कमाल इत्तिहाद है कि कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब इमामुल मुत्तकीन है। कुरान उन्हीं को हिदायत देगा जो मोमिन हो, नमाजी और करीम तबा हो। हज़रत अली भी उन्हीं की इमामत करेंगे जो उन्हीं सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होंगे। ईमान व अमल नहीं है तो न कुरान काम आएगा, न अहले बैत की सिफारिश काम आएगी, जबकि दोनों ही हादी हैं और दोनों ही शिफात करने वाले हैं और दोनों ही का मुतालिबा परहेज़गारी का है कि तुम अपने तौर पर परहेज़गार बनो। फिर अगर गलती हो जाएगी तो शिफात करना हमारा काम है। युकीमुन सलात, ये तमाम अरकान व शराइत और मुकम्मल पाबंदी के साथ नमाज करने की तरफ इशारा है। और वरना नमाज का तज़करा यसलून से भी हो सकता था। मिम्मा रज़क़नाहुम, ये इंसान जहन की इस्तिलाह है कि इंसान इन्फाक करके मगरूर ना हो जाए कि हमने कोई काम किया है। नहीं, इसी माल में इन्फाक किया है जिसे खुदा ने बतौले रिज़्क़ हमको अता किया है। फिर इन्फाक करते वक्त रिज़्क़ और इन्फाक के तनासुब पर भी निगाह रखे कि खुदा ने उसे रिज़्क़ कितना दिया है और उसने उसकी राह में कितना खर्च किया। इंसान कार खैर करते वक्त इस नुक्ते की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो जाता है और अपने अमल की मकदार को देखने लगता है कि हमने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। वो ये भी भूल जाता है कि खुदा ने भी उसे सबसे ज़्यादा रिज़्क़ दिया है और खुदा की अता के मुकाबले में उसके अमल की कोई कीमत नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर जब खैरात दिया करते थे तो न गिनते थे, न वज़न करते थे, न शुमार करते थे। जब लोगों ने कहा कि मौला आप जो हैं खैरात करते वक्त, साहिल को देते वक्त न शुमार करते हैं, न गिनते हैं, न वज़न करते हैं, तो आपने फरमाया दे कौन रहा है? मेरे पास क्या था? वो देता है। जब वो मुझे देता है न वो काउंट करता है, न वज़न करता है, न शुमार करता है। ये किरदार है अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम का। बहरहाल चूँकि आज कुरान की गुफ्तगू हो रही है, आज जो है वो कुरान क्या है, कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। इसमें हर वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन, इसमें हर खुश्क तर मौजूद है। कोई शय ऐसी नहीं है जो इस कुरान में ना हो। और जो इस कुरान के साथ हमारे लिए इमाम मुकर्रर किया है, जो इस कुरान की हिफाजत भी करता है और हमारे लिए कुरान की रहनुमाई भी करता है, वो कौन है? कि परवरदिगार आलम ने हर शय का उसमें अहाता किया। वह कुल्ला शाइन ऐसे ना हो फ़ी इमाम मुबीन, हमने हर खुश्क तर जो है कुरान में जमा कर दिया है। कुरान से कोई खुश्क तर छूटा नहीं और हर खुश्क तर हमने इमाम मुबीन में जमा कर दिया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की 114 सूरे हैं। बिस्मिल्लाह से इब्तिदा होती और आखिर तक जाते हैं। 113 सूरे में बिस्मिल्लाह से इब्तिदा हुई है और एक सूरा जिसको सूरह बरात कहते हैं, जो मुशरिकीन मक्का के लिए आई थी, उस सूरे की इब्तिदा, चूँकि वो सूरह अज़ाब भी है, सूरह तंबीह भी है और सूरह बरात है, तो उस सूरे की इब्तिदा अल्लाह ने बिस्मिल्लाह से नहीं की। उसके बदले में परवरदिगार आलम ने सूरह नमल, कुरान मजीद का सूरा, जो हज़रत बिल्क़ीस और जनाब सुलेमान फ़ारसी का पूरा वाक़या उसमें मौजूद है। तो जनाब बिल्क़ीस को जब जनाब हुदूद ने आके ख़बर दी और जनाब सुलेमान पैगम्बर ने उनको ख़त लिखा, तो उसकी इब्तिदा जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की। इसलिए सूरह नमल में 2 बिस्मिल्लाह हैं और 114 जब सूरे हैं तो 114 सूरे में एक सूरा बग़ैर बिस्मिल्लाह के, एक सूरे के अंदर 2 बिस्मिल्लाह, लिहाजा 114 ही सूरे हैं। हम सब का, मवालियान हैदर करार का, शियान अली इब्न अबी तालिब का, अहले बैत के चाहने वाले शियों का, अब आप इनको जितने चाहे नाम पहना ले अपने तासुब की बुनियाद के ऊपर, ये 114 सूरों के ऊपर ईमान रखते हैं।
इसके अलावा कोई 15वां सूरा, ना 113 सूरे हैं, ना 115 सूरे हैं, 114 सूरों पर अमल करते हैं, इसी पर यकीन रखते हैं, इन्हीं की तिलावत करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई मलऊन बदनसल ये कहे कि शिया राफजी जो है वो 14 पारों का कुरान, 40 पारों का कुरान मानते हैं, हरगिज़ नहीं, झूठा इल्ज़ाम है। यही जिसके 30 पारे हैं, 30 हिस्से हैं, 30 टुकड़े हैं, एक महीने में 30 दिन है, हर रोज़ का एक पारा पढ़ा जाता है माह रमज़ान में, हम उसी पर ईमान रखते हैं। उसी पर कल भी ईमान था, उसी पर आज भी ईमान है और आखिर वक्त तक उसी पर ईमान होगा। हर घर में शिया की यही कुरान था, है और रहेगा। लिहाजा वो अपनी इस्लाह करें जो अपनी जिहालत की वजह से, कम नसबी कम अक़ली की बिना के ऊपर, जिनका हसब व नसब भी मशकूक हो, इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। उन्हें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और इल्ज़ाम लगाने से तौबा करनी चाहिए। बहरहाल कुरान मजीद में हर खुश को तर मौजूद है। ये अल्लामा मरहूम मौलाना ज़ीशान हैदर जवादी ने एक किताब मुकम्मल कुरान के ऊपर लिखी जिसका उन्वान है मुताला कुरान, और ये पाकिस्तान से भी गालिबन शाये हुई है और इंडिया से इदारे तंज़ीमुल मकातिब ने सबसे पहले दिसंबर 1994 में इसको जो है वो शाये किया है। तो इसमें आपने 114 सूरे के अलावा जो मज़ामीन को तरतीब दिया है अपने मुताले के लिहाज से, अपने इल्म और उसकी बुनियाद के ऊपर, तो इसमें इन्हीं ने जो है वो तमाम सूरों के बाद में कि इस कुरान मजीद में क्या क्या उन्होंने जो नताइज अपने निकाले अपनी तहक़ीक़, वो उसके एतबार से वो लिखते हैं कि कुरान और अहले बैत एक मौजू ये उन्होंने उसमें से निकाला है, तैयार किया है। दूसरा है आयात बय्यिनात, तीसरा है आयात अहकाम, चौथा है तहारत, उसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात, खुम्स, हज, जिहाद, अमल बिल मारूफ, कसब माश, ये सब के सब मौज़ूआत बना के उन्होंने रिसर्च किए, तहक़ीक़ की और वही तमाम के तमाम ये पूरी किताब जो है वो तरतीब दी है। ख़रीद व फ़रोख्त, कर्ज़, रहन, ज़मानत, सुलह, वकालत, शिरक, इजारा, शिरकत व इजारा, मुज़ारबा, वक़दियत व आरियत व मुसाबिक़ा, शुफ़ा व लुक़्ता, ग़स्ब व इक़रार, वसीयत व वक़्फ़, नज़र व अहद, यमीन, इत्क़ व निकाह, मुहर्रमात, लवाज़िम निकाह, तवाब निकाह, तलाक़, ज़िहार, इला व लआन, उक्ल व शुर्ब, मीरास, क़ज़फ़, सरक़ा, जराइम, क़ज़ावत व शहादत, आयातुल अहकाम, ये इतने मौज़ूआत उन्होंने तरतीब दे करके ये पूरी किताब जो है वो तरतीब दी है और आपके लिए रहनुमाई है, हिदायत है, इसके ऊपर जो है वो अमल करें। अब यहाँ मैं आपको की खिदमत में ये अर्ज़ करता चलूँ, वो ये है कि कुरान मजीद का जब तक तारुफ ना हो, मालूम ना हो, तो आप दूसरे से क्या गुफ्तगू करेंगे, दूसरे को क्या नसीहत करेंगे, क्या बताएंगे। ये वो मुक़द्दस किताब है जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं और वो साहिबाने तक़वा और एहतियात के लिए मुजस्सम हिदायत है। ये वो पाकीज़ा ज़िक्र है जिसे अल्लाह ने नादिल किया और वही इसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार है। वो किताब मकनून में छिपा हुआ ख़जाना है अल्लाह, जिसके हक़ाइक़ तक पाकीज़ा नफ्स अफराद के अलावा किसी की रसाई नहीं है। वो दफ्तर मारिफ जिसे जिब्राइल ने क़ल्ब रसूल पर नादिल किया है ताकि लोगों की हिदायत करें और उन्हें अज़ाब आखिरत से डराएं। वो खुश्को तर का अदीम मजमुआ कुरान है जिसमें कायनात सिमटी हुई है। वो शक्ल अजीम जो पहाड़ पर नाजिल हो जाता तो पहाड़ खौफे खुदा से टकरा जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। वो ताकतों का मखज़न है कुरान जिसके ज़रिए रास्ते तय किए जा सकते हैं, मुर्दों से बात की जा सकती है और पहाड़ों को अपनी जगह से हटाया जा सकता है। कुरान मजीद वो आयात बय्यिनात जिन्हें साहिबाने इल्म के सीनों में महफूज कर दिया गया है और जिनकी तावील को खुदा और रासिखून फिल इल्म के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। कुरान मजीद वो मुसलसल मरबूत दस्तूर जिसके दफ़ात पर गौर करना ही इस बात का ज़िंदा सबूत है कि वो गैर खुदा का नादिल किया हुआ कलाम नहीं है। वो हक़ाइक़ का समंदर जिसमें गोता ज़नी न करना दिलों पर कुफ्र लग जाने के मुतरादिफ है। वो समावी वही जिसने जुमला किताबों और रिसालतों की तस्दीक करके उन्हें फिर से ज़िंदा किया। अय्युहन्नास, जब फितने शब तारीख की तरह छा जाएं तो कुरान से तमस्सुक करना। हुजूर फरमा रहे हैं वो हक़दार शफ़ाअत भी है,
فتنوں کا ازالہ کرنے والا بھی ہے. جو اسے سامنے رکھے گا وہ جنت کی طرف جائے گا، جو پس پٹ ڈال دے گا اس کا راستہ جہنم کی طرف ہوگا. وہ بہترین راستے کا بہترین راہبر ہے. اس میں تفصیل و بیان و تحصیل سب کچھ ہے. وہ قول فیصل ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. اس میں ظاہر باطن دونوں ہیں. ظاہر میں حکم ہے تو باطن میں علم، ظاہر میں حسن ہے تو باطن میں گہرائی، گہرائیوں میں گہرائیاں، بطون پر بطون. اس کے عجائب کا شمار نہیں ہو سکتا اور اس کے نوادر میں بوسیدگی نہیں. اس میں ہدایت کے چراغ اور حکمت کے منارے روشن ہے. وہ رہنمائے معرفت ہے. اسے جولان گاہ نظر اور میدان بصیرت بنانا ہلاکتوں سے نجات اور تباہیوں سے چھٹکارے کا باعث ہے. اس میں تفکر صاحب بصیرت کے دل کی زندگی، وہ تاریکیوں کے مسافر کی روشنی ہے. خالق کائنات نے اپنے کلام کے تعارف کے لیے جن آیتوں کو قرآن مجید میں نازل کیا، فرماتے ہیں یہ کتاب ہے کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ قرآن نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ قرآن ہے. انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ فرقان ہے. الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یہ آیات بینات ہے. بل ہے آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ تنزیل ہے، تنزیل العزیز الحکیم. یہ قول ہے، انہ لقول رسول کریم. یہ ذکر ہے، انا نحن الذکر و انا لہ لحافظون. یہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی تعبیریں ہیں جو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ بیان کیے. میں نے ایک مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا ہو. جتنی مرتبہ کھول کے پڑھیں گے اتنی مرتبہ نئی روشنی، نئی ہدایت آپ کو ملے گی ہر زمانے کے اندر. چونکہ قرآن حق ہے تو حق کے مخالف تو ہوتے ہیں. باطل تو ہمیشہ حق کے مقابل آتا ہے. اسی قرآن کے لیے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہر جگہ قرآن نہیں ہوتا. صاحبان علم سے قرآن سیکھو. صاحبان فہم سے قرآن سیکھو. جن کے پاس قرآن کا علم ہے ان سے سیکھو. میں نے کسی ایک پروگرام میں نقل کیا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ایک عالم اس وقت کا جس کے مقابل کوئی بولنے والا نہیں تھا، اسحاق کندی. ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، یہ کلام خدا ہے. آج بھی ہمارے مشاہدے میں آتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، تو اتنا وہ جری ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام پہ اپنا تبصرہ، اگر یہ آیت ایسے ہوتی، یہ ترجمہ ایسے ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو اپنی ایک سانس کا پتہ نہیں ہے کہ اگلی سانس مجھے آئے گی یا نہیں. یہ نالائق انسان، یہ کمزور و نحیف انسان جس کی خلقت نجاست سے ہوئی، جس کو جگہ جگہ اس کی اوقات دکھائی گئی، ایک معمولی جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا. کب عقل ختم ہو جائے پتہ نہیں چل سکتا. یہ اس مالک حقیقی کے کلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. بہرحال ہمیں ہدایت دے پروردگار اور ہم ایسے معاملات میں احتیاط کریں. قرآن پر زبان کھولنا آسان کام نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اپنی عقل کے اعتبار سے ایسے ہوتا، ایسے ہوتا، ایسے ہوتا، یہ کبھی نہ کیجیے گا. اللہ نے ان سب کو جاہل کہا ہے. جاہل، کتنی بڑی ڈگری آپ نے لے لیو، مگر اللہ کے کلام پر اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. نہ عربی آپ کی زبان ہے، نہ آپ کو قرآن آتا ہے، نہ عربی آتی ہے. چند کلمے جملے مسجد میں، امام بارگاہ میں یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کے آپ سن لیتے ہیں تو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں آپ
کہ آپ کلام خدا پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں. خدا کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیے اور توبہ کیجیے. وہ اسحاق کندی صاحب جو تھے انہوں نے پورا ایک کتاب لکھ ڈالی, 20 سال محنت کی. اپنے زمانے کا جید عالم امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے. 20 سال تک وہ قرآن میں کمیاں نکالتا رہا, جمع کرتا رہا. 20 سال کے بعد انہوں نے اس کو کمپائل کرنا شروع کیا کہ اب یہ کتابی شکل میں عوام کے سامنے آئے گی. جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا چلا جاتا. علاج کسی کے پاس نہیں, بالآخر امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آئے. مولا اس کا کیا جواب ہو؟ اگر یہ کتاب آ گئی تو مسلمانوں میں ہیجان پیدا ہو جائے گا, اللہ کا کلام مشکوک ہو جائے گا. اللہ کا وہ ان کا بھائی اللہ نے اپنی کتاب کی خود جو ہے وہ ضمانت دی ہے. آپ سمجھے کہ نحن نزلنا الذکر وانہ لحافظون, یہ ہمارا ذکر ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ایسا کوئی بشر نہیں ہوا جو قرآن کو ختم کر دے. لیکن پھر بھی باعث تشویش بات تو ہے کہ ایک مسلمان عالم, کلمہ گو عالم یہ کام کر رہا ہے کہ وہ خود ہی اپنے مذہب کی کتاب میں کمی نکال رہا ہے. ہاں اس کا علاج ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جا کے بات کرے. تو مولا کون ہے؟ بہرحال ایک کو تیار کیا اور وہ کہا کہ جاؤ اس کی قربت حاصل کرو. یہ نہیں کہا کہ جا کے ڈنڈا مارو, 2-4 گالیاں دو, نہیں, اس سے قربت حاصل کرو, اس سے محبت پیدا کرو, وہ تم پہ اعتبار کرے, پھر اس کے اوپر علمی اعتراض کرو. یہ ہے ہدایت کا طریقہ جو ہمارے ائمہ نے بتایا ہے. جو آج کل ہوتا ہے نا کہ غلط الزام لگایا کہ قرآن کی توہین کر دی, رسول اللہ کی توہین کر دی, اصحاب کی ازواج کی توہین کر دی, اور چڑھ دوڑے اس کے گھر کو آگ لگا دی, جو کچھ آج آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں, اور اس کے گھر کو تہس نہس کر دیا, گھر والوں کو تہس نہس کر دیا. اس سے بڑی جہالت کوئی ہوگی جس چیز کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی چیز وہ ہے. آپ سمجھے کہ نہیں, مگر چڑھ دوڑیں گے. ایسے پکے مسلمان ہیں بدبخت. یہ وہی ہیں کل جنہیں نے جناب سیدہ کے گھر میں آگ لگائی تھی, انہی کی اولادیں ہیں جو اس طرح کا غیر شرعی غیر اخلاقی کام کرتے ہیں. ان کو خوف نہیں ہے انسانیت کا. کوئی ضروری ہے کہ ہر شخص تمہارے مذہب کی پیروی کرے, تمہارے مسلک کی پیروی کرے؟ ڈوب مرو. پہلے انسانیت پہچانو. انسان کہتے کس کو ہیں؟ یہ مخلوق خدا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کہہ سکتے تھے اس کے گھر کو آگ لگا دو, اسے نیست و نابود کر دو, یہ قرآن کا دشمن ہے, اللہ کا دشمن. نہیں, کبھی نہیں. دشمن کو ہمیشہ زیر کرے تو علم کے ذریعے, عقل کے ذریعے, دلیل کے ذریعے. جاؤ اس سے ربط پیدا کرو, اس سے محبت پیدا کرو, اس کا اعتبار جیتو, اس کے بعد اس سے علمی سوال کرو. ایک شخص گیا, تیار ہو گیا, اس سے راہ و رسم پیدا کی, اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا اسحاق کندی, تو اس کی تیمارداری کی اس نے, پھر اس کے کمرے کی صفائی کی, اور اس کتاب تک رسائی پہنچ گئی. اس کو بکھرے ہوئے پیپر تھے, ان سب کو جمع کیا. استاد نے مجھے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور اتنی گندگی ہے, آپ بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے کر دو. پورے کمرے کی صفائی کی, کتابیں صحیح طریقے سے لگائیں. پڑھے لکھے لوگوں کا یہی ہوتا ہے, کتابیں بکھری پڑی ہیں, پیپر بکھرے پڑے ہیں, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. بہت ہی سادہ عجب طرح کی لائف ہوتی ہے. بہرحال وہ سب کر کے انہوں نے کہا کہ حضور یہ کتاب کیسی ہے؟ اب وہ غرور و تکبر میں آ کے کہا یہ میری 20 سال کی محنت ہے. حضور کیا ہے اس میں؟ یہ میں نے جو ہے وہ تنقیص القرآن لکھی, تناقص القرآن, قرآن میں کمیاں میں نے نکالی ہیں. اچھا بڑا کام کیا آپ نے. ان کا وہ اور غرور و تکبر میں آ گئے. ان کا حضور, ان کا 20 سال کی محنت, ان کا میں اسے کمپائل کر دوں اس کو. ہاں دیکھ لیا. امام کو آ کے خبر دیتے رہے. اب ایک دن پوچھا کہ حضور آپ نے 20 سال محنت کی ہے اور اتنا کام کیا, تو یقیناً آپ سے بڑھ کر کے تو کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے, کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے. حضور یہ تو فرمائیں. ایک سوال میں کیا بولے, آپ نے جب اتنی محنت جد و جہد کی ہے, ظاہر ہے آپ عالم ہیں, آپ سے بڑھ کر کے کون وہ ہو سکتا ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. اچھا
اللہ کی کتاب ہے، تو حضور یہ تو فرمائیں جب آپ نے تنقیص کی ہے اور تناقض نکالے ہیں قرآن کے اندر، تو یہ تو فرمائیں کہ جو کچھ آپ نے اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے کہا کہ یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے وہ کمی اپنے لحاظ سے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا نا۔ آپ کی عقل نے جو کچھ آیت سے سمجھا ہے اسی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ یہ کمی ہے یا یہ زیادتی، بولے ہاں بالکل۔ تو ان کا کہ حضور جب یہ کلام اللہ کا ہے تو پھر کیا یہ ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کی عقل نے فیصلہ کیا، آپ کے علم نے آپ کو بتایا، آپ نے جس کو غلط کہا، اللہ کا مقصود جس نے قرآن نازل کیا اس کا مقصود بھی یہی تھا؟ بھئی یہی ایک وہ علم نقطہ تھا۔ ایک مرتبہ سوچا ہے تم میرے شاگرد ہو، تمہاری عقل میں یہ بات کیسے آئی؟ 20 سال سے میرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو میرے شاگرد ہو، یہ سوال تمہارا نہیں ہو سکتا۔ نہیں حضور میرا سوال نہیں، مجھے سچ بتاؤ کس نے کہا ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے ہاں یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال مجھے بتاتے ہیں کس نے دیا ہے؟ ہاں بتاؤ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے سنا، آنکھیں بند کی، اور ایک مرتبہ کا سچ کہا تو نے، وہ آل محمد کی گھرانے کی فرد ہیں، قرآن کا علم انہی کے پاس ہے۔ اسی وقت اس کو پورے کو کتاب کو پھاڑ دیا اور ختم کر دیا، جلا دیا، دریا وہ جو بھی کچھ کرنا تھا کر دیا۔ یہ ہے طریقہ ہدایت۔ جو 20 سال کی محنت تھی اسے ختم کر دیا اس نے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسی انسان کی ہدایت کرنا، سیدھے راستے پر لانا۔ آپ سوچیں، آپ کے لیے ممکن ہے ایسا؟ آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ قرآن بھی بچ گیا، قرآن کی حفاظت بھی ہو گئی۔ اب حضور میں یہاں پر یہ میں استفادہ کر رہا ہوں ہمارے مرحوم دوست، بزرگ، عالم دین مولانا سید تلمیذ الحسین رضوی صاحب، یہ مفسر قرآن بھی تھے، مترجم قرآن بھی تھے، اور ایک عرصہ دراز تک ہماری 30 سال سے زیادہ رفاقت رہی ہے مولانا سے، 35 سال۔ بہترین دوست، بہترین خطیب، بہترین استاد۔ انہوں نے بڑا کام کیا ہے قلمی۔ انہوں نے ایک ان کے کچھ مضامین تحقیقی جو انہوں نے اپنی زندگی میں رشحات قلم کے نام سے چھپوائے تھے، تو انہوں نے ایک مضمون جو ہے قرآن مجید کے اوپر بھی لکھا ہے، معجزہ اور قرآن، اس عنوان سے۔ قرآن کی 3 آیتیں ہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ کو کاہن کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا۔ کس کو؟ جس پر قرآن نازل ہوا، اس کو کاہن، ساحر، مجنون، دیوانہ، شاعر۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں۔ اب یہاں کے اوپر یہ دعویٰ ہے قرآن کا، آپ کو اللہ نے دائمی طور پر قرآن مجید کی جاویدانی معجزہ عطا کیا ہے، اور پوری دنیا اس قرآن کی مثال پیش کرنے سے ہر زمانے میں، ہر وقت، ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں عاجز اور قاصر ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، 3 چیلنج ہے، بس یہ آخر کلام ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن
अला अन यातू बिमिस्ल हाज़ल क़ुरान ला यातून बिमिस्ले वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। सूरह असरा आयत नंबर 88। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, अगर तमाम इंसान और जिन मिलकर भी इस कुरान जैसी किताब का जवाब लाना चाहें तो इस जैसी किताब ला नहीं सकते, खा वो एक दूसरे के पुष्पना और मददगार क्यों ही ना हो जाए। यानी पूरी कायनात की मखलूक, जिन और इंस, ये दोनों एक दूसरे के पुष्पना होकर के ये काम करें कि इस कुरान का जवाब लाएं तो आजिज होंगे, ला नहीं सकते। उसके बाद ये पूरा कुरान का चैलेंज है। फिर अल्लाह ने और मुख्तसर किया, क्या फरमाया, अम यकूलून अफ्तराहु कुल फातु बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरायातिन वादुहु मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। क्या वो कहते हैं कि इस कुरान को इसी ने गढ़ा है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो ऐ मेरे नबी, इनसे फरमा दीजिए कि तुम भी इस जैसी 10 सूरतें, कुरान में 114 है, 10 सूरतें गढ़ के ले आओ और अल्लाह के अलावा जिसे चाहो उसे बुला लो। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, अपनी मदद के लिए जिन खुदाओं को तुम मानते हो उनसे मदद ले लो, जिनको दोस्त समझते हो उनसे मदद ले लो, मगर 10 सूरों का जवाब ले आओ, पूरे कुरान का नहीं। पहले कहा सूरह असरा के अंदर 10 सूरों का जवाब, पूरे कुरान का जवाब ले आओ। सूरह हूद आयत नंबर 11 के अंदर फरमाया, अच्छा पूरा कुरान का जवाब नहीं ला सकते, चलो 10 सूरों का जवाब ले आओ। मेरे कुरान में 114 सूरे हैं, तुम 10 सूरों का जवाब ले आओ। उसके बाद इस चैलेंज को और कम कर दिया, पहले पूरा कुरान, उसके बाद 10 सूरे, अब मक्के वालों के सामने जो है और मुख्तसर कर दिया। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। सूरह बकरा आयत नंबर 23 और 24। अगर तुम्हें इस कलाम के बारे में कोई शक है जिसे हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के अलावा तुम्हारे जितने मददगार हैं उन सबको बुला लो। अगर तुम अपने दावे और ख्याल में सच्चे हो, और अगर तुम ऐसा न कर सके और यकीनन नहीं कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और जिसे काफिरीन के लिए मुहैया किया गया है। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए और रहती दुनिया तक रहमत बनाकर भेजा गया है, इसलिए आपको ऐसा कुरान जो है वो मरूर ज़माना के साथ और नबी के दुनिया से चले जाने के बाद ख़त्म नहीं हो, बल्कि आज भी मौजूद, बाकी, ज़िंदा और पाबिंदा और ताबिंदा है, और बग़ैर किसी तग़य्युर और तबद्दुल के 1400 साल से यूं का तू मौजूद है। और जैसा कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल कुरआन ज़ाहिरुन अनीकुन व बातिनुहु अमीकुन ला तफना अजाइबुहु वला तनक़ज़ी ग़राइबुहु वला तकशुफ़ु ज़ुलमात इल्ला बिही। बेशक कुरान का ज़ाहिर निहायत उम्दा और बातिन बेहद गहरा है, इसके अजाइबात कभी फ़ना नहीं होते और इसके ग़राइबात कभी मुंतही नहीं होते। इसी कुरान के ज़रिए तारीकियों को दूर किया जा सकता है। कुरान तन्हा नहीं है, रसूलुल्लाह ने अकेला कुरान नहीं छोड़ा, बल्कि कुरान के साथ और भी वारी छोड़े, बल्कि कुरान हर दौर के अंदर मौजूद है। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा के लिए दायमी 2 मौजज़े हैं, एक कुरान और एक अहले बैत। इसीलिए आपने फरमाया था, इन्नी तारिक फ़िकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती व अहले बैती। सामीन किराम,
آج ہم اپنے اس مضمون کو تشنا چھوڑ رہے ہیں، انشاءاللہ کل 23 کو بھی اسی موضوع کو ایک منزل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، اور اس بنا کے اوپر ہم آج، اور مصروفیت بھی اعمال شب قدر کی وجہ سے زیادہ ہوگی، لہذا ہم یہیں پر تمام کر رہے ہیں آج کے اس مضمون کو، اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم آپ کو قرآن سے انس پیدا کرنے کی توفیق دے، تلاوت کرنے کی توفیق دے، آپ کو قرآن سے لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق دے، قرآن کو آپ شفیع بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے رحمت قرار دیں، اور یقیناً قرآن رحمت ہے۔ قرآن کی جو ہے وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور قرآن ذریعہ نجات ہے، اور قرآن وہیں رہے گا جہاں علی ہوں گے، اور جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ پروردگار عالم آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آج کا پروگرام ہمارے دیرینہ دوست، بزرگ، عزیز بھائی جناب اکبر زیدی صاحب، مقیم اٹلانٹا، اور ان کی زندگی پوری کی پوری تقریباً اٹلانٹا میں گزری ہے۔ ان کی اہلیہ ہماری تہمینہ باجی، انہوں نے ہماری اوائل یعنی جب ہم امریکہ میں آئے ہیں تو اس وقت کچھ عرصہ ہم اٹلانٹا میں رہے ہیں، اور میری فیملی بھی وہاں کے اوپر 1 سال تقریباً رہی ہے۔ انہی نے ہماری سرپرستی کی ہے، ہمارے محسن ہیں، اور پروردگار ان کو، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ اور اسلام کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے وہاں پر، یہ اس زمانے میں تھے جب ایشیا کے ہمارے علاقے کے صرف 3 فرد تھے۔ ایک اکبر زیدی صاحب تھے، ایک کوئی ہمارا ہندو بھائی تھا، اور ایک کوئی ہمارا سنی بھائی تھا۔ یہ 3 آدمی تھے۔ اس زمانے میں انہی نے جو ہے عزاداری کا چراغ روشن کیا، اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اور اس وقت سے اب تک یہ اٹلانٹا ہی میں مقیم ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سے کئی سینٹر اور مسجدیں وہاں کے اوپر بن گئی، عروج کے اوپر ہے، بڑا نام ہے اس شہر کا۔ بہرحال آج کے ہمارے میزبان ہمارے اکبر بھائی اور ان کی اہلیہ تہمینہ باجی ہیں۔ پروردگار عالم ان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی دے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور آج ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ آپ سب کے مرحومین کے ساتھ مولانا سید تلمیذ حسن رضوی صاحب اور مولانا اور جناب باقر رضوی صاحب کے مغفرت کے ساتھ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ہمارے اکبر بھائی اور تہمینہ باجی کے مرحومین جناب بشیر حسین زیدی ابن صغیر حسین زیدی، امیر فاطمہ زیدی بنت نظر حسن زیدی، منظرہ خاتون بنت بشیر حسین، سبط مرتضی جعفری، آل حسن جعفری، نسیم فاطمہ جعفری، سید حسین جعفری، سمینہ حسن ابن بنت حسن مثنیٰ، نجمی حسین بنت ابن حسین مثنیٰ، اشرف حسنین ابن عین الحسن، اور بقیہ دیگر ان کے تمام مرحومین۔ میرے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔